چلیں ابھی کہیں لے لیتے ہیں پہلے. انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کیا کون ہیں؟ تو جی ہاں بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے. اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا جتنا پیار کرنے والا ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی. اب ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آ کے، اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں. اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہیں قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے. پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسے ہی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا. ایسا نہ ہو، ہماری کوئی دعا نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن ایک نتیجہ جو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بے حسی کا دور ہے کہ ہم نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ثواب جاریہ، اور نہ قبر پہ آتے ہیں. اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو رشتہ داروں سے اتنا ملنا ہوتا ہے کہ قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا. جب وقت ہی نہیں ملا، بس حتیٰ کہ واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے. تو پھر یہی رویہ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بعض اوقات چونٹے گھستے ہیں، آتے جاتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟ اس کے بعد جواب دیتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک یہ کویسچن تھا کہ قبر میں بعض اوقات چونٹیاں یا چونٹے جاتے آتے نظر آتے ہیں تو کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز نہیں ہے. اگر وہ آپ کے لیے آپ کو کاٹیں، مضر صحت ہوں، یا مطلب غذاؤں کے اندر جیسے کچن وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، تو گنجائش نکلتی ہے. لیکن قبر میں آ رہے جا رہے ہیں ان کو نہ ماریں. ماریں گے بھی تو کتنوں کو مار لیں گے آپ؟ وہ باز نہیں آئیں گے. جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور قبر کے اندر جاتے آتے آپ کو نظر آئیں گے. تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نہ ماریں. ہر تر چیز، ہر جاندار چیز اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہے. ہم ایک جہت سے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مردے کو کاٹیں گے یا تنگ کریں گے، لیکن دوسری جہت سے بھی دیکھیں جتنے چونٹے چونٹیاں ہوں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے تو رحمت نازل ہوں گی. اس سے مردے کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. جب ایک تر شاخ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ گاڑی اور فرمایا کہ جو امید ہے جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، تو ایک تر چیز جس کو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ بے جان، اور ہماری شریعت بھی اس کو بے جان مانتی ہے، اسی لیے درخت کی تصویر بنانا جائز. لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ شاخ ذکر الہی کرتی ہے تو جاندار چیز تو بدرجہ اولا کرے گی. اس لیے ایک جہت سے دیکھ کر ان کو نقصان نہ دیں، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے انشاءاللہ مردوں کو فائدہ پہنچے گا.